طریقے سے ہمیں سمجھنی ہے، مگر مینلی 2-3 باتیں تھیں میں نے کہ وہ آپ سے میں ڈسکس کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سب کی جو ہے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، فرسٹ ٹائم ہم نے آپ تین ہم نے فیمیلز بھی جو ہیں آپ کے ساتھ بھرتی ہوئی ہیں، اور بھی شاید ہو جائیں گی بعد میں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے نا جی، میرا اپنی بھی اچھی خاصی جو ہے وہ تجربہ بھی ہے، نوکری بھی ہے، شاید پہلی دفعہ میرٹ کے اوپر بھرتی ہوئی ہے۔ بالکل سر۔ اور میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ نہیں ہوتا کوئی چھوٹی موٹی کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی غلطی ہے، کوئی اس طرح ہو جاتا ہے، اور آپ میں سے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے زور بازو پہ اپنی قابلیت کے اوپر آئے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس میں بڑا پرائڈ لیتے ہیں۔ اس میں کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب، ان کی ٹیم جو ہے سی صاحبان، سب نے کام بھی کیا، انشور بھی کیا، ٹرانسپیرنسی کو بھی، اور آپ اس کے بعد یہاں پہ بھرتی ہو کے آ گئے۔ تو آپ کے حوالے سے ہماری بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت کا نظام ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا جی، وہ ریونیو ہے، اور ریونیو کی ریڑھ کی ہڈی پٹواریاں ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ حیران ہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ہم تو شاید صرف کمپیوٹر والے دفتر میں بیٹھنے آئے تھے اور ہمیں کام باقی کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ اس کی ذمہ داری کا حصہ ہے آپ کی نوکری کی، اور شاید آپ کو اس وقت پتہ نہیں تھا، تو اب تو خیر پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ جب حکومت کا نظام، جس طرح میں نے کہا نا جی، وہ ریونیو ریٹ کی ہڈی حکومت کی گورننس کی ہے، اس کی آپ ہیں، آپ کے بغیر چل نہیں سکتا، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ٹریننگ ہماری تھوڑی سی لیٹ ہوئی، کیونکہ ریونیو اکیڈمی کے تھرو کرانی تھی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ پٹواریوں کی ٹریننگ ریونیو اکیڈمی کے تھرو ہو رہی ہے، اور ریونیو اکیڈمی کی تاریخ میں پہلی دفعہ بنی ہے۔ پنجاب میں آج تک ریونیو اکیڈمی نہیں تھی، فی الحال اس کی بلڈنگ وغیرہ نہیں بنی۔ ہم نے چند جو ہیں وہ کمرے لے کے کام اس کا شروع کیا ہے بورڈ کی ایک جگہ کے اندر، مگر ٹریننگ آپ سب کی یہیں پہ ہونی تھی، کیونکہ تحصیل لیول کی پوسٹ ہے، تحصیل لیول کے اندر ہی اس کی ٹریننگ ہونی تھی۔ اور وہ انشاءاللہ آپ کی ٹریننگ ہفتے میں 3 دن اگلے 8 ماہ چلے گی، آپ کو بتا دیا ہوگا انہوں نے، اور 3 دن آپ کام کریں گے، وہ بھی 3 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، ساتھ ساتھ آپ سیکھ کے پریکٹیکل کریں گے۔ زیادہ تر آپ کا نا جی کام کا تھیوری والا حصہ بڑا تھوڑا ہے، زیادہ پریکٹیکل ہے، جو آپ نے دیہی مراکز مال میں گردابی کے دوران، باقی جو ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ آپ کے فیسیلیٹیٹ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم رولز میں ایک ترمیم کر رہے ہیں انشاءاللہ، جس کے تحت آپ کی 2 حصوں میں آپ کو اسکیل 11 ملے گا۔ پہلے میں ہم 3 سال کے بعد 10 اور پھر اگلے 2 سال بعد 11 اسکیل دے دیں گے آپ کو۔ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے فائنل سٹیجز پہ، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو نوٹیفائی بھی کر دیں گے۔ آپ کو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہائر پرچیز بیسس کے اوپر موٹر سائیکل جو ہیں ہونڈا 125، وہ ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ خواتین کے لیے اگر یہ چلانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ہم اسکوٹیز دے دیں گے، مگر یہ ہاں ٹھیک ہے جی، مگر یہ ہے کہ یہ ہم آپ کو ہائر پرچیز، آپ کی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا ایک حصہ کٹتا رہے گا 3-4 سال، آپ پہلے دن سے مالک ہوئیں گے اس کے موٹر سائیکل کے۔ اسی طرح آپ کو ہم موبائل ٹیلی فونز جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، اور سم بھی اس کی سرکاری ہوگی، ہر ایک پٹواری کا نمبر اے سی ڈی سی کے پاس ہوگا، بل ہم دیا کریں گے ایک منیمم اماؤنٹ جو ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ رابطہ بھی رہے۔ نیا زمانہ ہے، 2022 ہے، اس کے اندر ہمیں فیوچرسٹک بات ہی کرنی چاہیے۔ آپ کے ڈیلی الاؤنس کے حوالے سے ایک مجھے کیا کہتے ہیں ذکر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو چونکہ 20 لیڈیز ملتی ہیں پٹواری کو، مگر اس کا اماؤنٹ کم ہے، رقم تھوڑی ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑھوا رہے ہیں جی، اور اس کو ریزنیبل کر دیں گے تاکہ آپ کا ڈیلی الاؤنس والا جو سلسلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک جو جگہ مجھے شکایت آئی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو ہے، میرا عہدہ
کا اور پٹواری کا بہت لمبا چوڑا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. آپ کی اتھارٹی، آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی، آپ کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اسسٹنٹ کمشنر ہے. اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آتا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے اوپر ڈپٹی کمشنر آتا ہے. ڈسٹرکٹ کلیکٹر آپ کا، اس کے اوپر جو ہے وہ کمشنر آتا ہے، اور کمشنر کے اوپر ایس ایم بی آر آتا ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک فاصلہ اور ایک فرق ہے. مگر آپ کے ساتھ میں اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ ہمارا یہ بڑا ایک کلوز ٹو آر ہارٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت آپ کو ریکروٹ کیا گیا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ پٹواری کو کرسی دی گئی ہے، اس کو دفتر دیا گیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹر آیا ہے، اور گاؤں میں وہ عزت کے ساتھ بیٹھے گا یا بیٹھے گی. خواتین کو ہم جی اس طرح کر رہے ہیں کہ ہر تحصیل میں ایک ایک خواتین کا ہی مرکز بنے گا، اور وہ وہاں پہ ہماری جو فیمل پٹواریز ہیں وہاں بیٹھیں گے. ادھر وہی دیہی مرکز مال کی طرح ہی ہوگا، مگر وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہوگا، اور وہاں پہ صرف خواتین ہی کھاتے دار آیا کریں گی، باقی نہیں آئے گا. تو آپ کی حد تک تو ہمارا یہ ہے. ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پٹواری ہم سے دفتر کا کام کیوں لیا جاتا ہے. ہماری نوکری جو ہے نا جی، میری بھی، میں بھی ریونیو افسر ہوں، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، پی ڈی سی آر صاحب، باقی ہم سب اے سی صاحب سب ریونیو افسر ہیں. ہم سے جو میں نے پہلے بات کی نا، آپ کی گورننس، آپ کی جو حکومت کاری جو ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے کام کے علاوہ ہر ایک کام کرنا ہے. ہم نے کرونا کا ویکسینیشن سینٹر بھی چلانا ہے، ہم نے پرائس چیکنگ بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی گداوری بھی کرنی ہے، مگر ہم نے جب داخلوں کا سیزن آنا ہے تو ہم نے نمبرداروں کے ساتھ بچوں کے اسکولوں میں داخلے بھی کرانے ہیں. نمبردار کی ذمہ داری ہے. میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، سب ڈی سی صاحبان کو حکم بھی دیا ہے کہ آپ نمبرداروں کی سیٹیں فل اپ کریں، اور نمبردار ٹھیک رکھیں جو اس گاؤں میں اثر رکھتا ہے، جس کے پاس کچھ 4 ایکڑ ہیں زمین کے اچھے. سو آپ نے ہر کام کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی ہر کام کرتے ہیں. اب میں کہنے کو ایس ایم بی آر ہوں، مگر میں حکومت کی ہر کمیٹی کا ممبر ہوتا ہوں. میں کیا کہتے ہیں، چونکہ اب سیریل میں زیادہ ہو گیا ہوں، although ابھی تک ہمت ہے میرے میں فیلڈ میں گھوم پھر سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے ہر محکمے کا کام دیا جاتا ہے. یہ گندم کی قیمت کی کمیٹی ایک انہوں نے بنائی، تو مجھے اس کا سربراہ بنا کے انہوں نے کہا کہ آپ قیمت پرپوز کریں گندم کی اس سال کتنی ہونی چاہیے. میرا کام تو نہیں ہے، سیکرٹری زراعت کا کام ہے، مگر سیکرٹری زراعت، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری فوڈ، یہ تینوں جو ہے میرے ساتھ تھے. ہم نے تو اس کے اوپر کام کیا. پی ڈی ایم اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہمارے بورڈ کا حصہ ہے، میں اس کا سربراہ بھی ہوں. آپ اس وجہ سے پی ڈی ایم اے کے ساتھ بھی شامل ہیں. آپ کے جو دیہی مراکز مال ہیں وہ دیہات کی سطح پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سینٹرز بھی ہیں، اس میں رپورٹنگ بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے اور کام بھی ہیں. اسی وجہ سے پٹواری کی ایک بڑی ممتاز حیثیت ہے معاشرے میں بھی اور اس کی گورنمنٹ کے اندر بھی، سب اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو آپ سب کو جو ہے نا جی آل آر بڑی میری طرف سے دل سے خوش آمدید ہمارے کیا نام ہے نظام میں آنے کی. ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے دوبارہ میں دہراتا ہوں، ریونیو جو ہے نا جی محکمہ جسے مال کہتے ہیں، یہ محکمہ نہیں ہے، یہ حکومت ہے. حکومت از ریونیو. باقی سب جو ہے وہ ڈی سی صاحب بھی ریونیو ہے نا جی، کمشنر صاحب بھی ریونیو ہے. آپ حکومت ہیں، باقی سب آپ کے جو ہیں اپنے اپنے محکمے کا اپنا اپنا کام کرتے ہیں. کبھی محکمہ صحت کے بی ایچ یو کے ڈاکٹر کو یا محکمہ تعلیم کے ٹیچر کو ان کے اپنے اصل کام کے علاوہ دوسرا کام نہیں کہا جائے گا. جو واحد کام وہ 4-5 سال بعد کرتے ہیں وہ الیکشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اتنا سٹاف لگتا ہے، آپ بھی لگیں گے اس میں، کہ وہ کیا کہتے ہیں بندے پورے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتے. اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو ساتھ لے کے اپنے زور پہ بھرتی ہونے کے ساتھ ذہن میں رکھ کے، اور یہ ایک عوام کی جو خدمت کا جذبہ ہے
اس کو رکھ کے آپ نے اپنا کام کرنا ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ پہلے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. آپ کا بھرتی ہونا ہی ہماری ایک بہت بڑی سپورٹ کا, اور ایون آپ کے ضلع کے ہیں وزیر اعلیٰ بھی, تو چیف منسٹر کی طرف سے بھی ایک بالکل انفلنچنگ سپورٹ اس کو میرٹ کو انشور کرنے کے لیے, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میرٹ پہ آئے ہیں, اور دوسرا آپ کے لیے باعث فخر ہے کہ آپ حکومت کو آپ نے جوائن کیا ہے, اپنے زور بازو بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح آپ آئندہ جو ہے وہ اس نظام کو آگے لے کے چلیں گے. یہ چند باتیں تھیں, میں نے کہا میں آپ سے کر لوں. میں نارملی پنجابی میں بات کرتا ہوں, مگر چوری کہ میری پنجابی جڑی ہے وہ میں موڑ سے بیٹھا نا جی, اتنے سرائے کی پنجابی رڑ دینی ہے, تو اس واسطے وہ کیا کہتے ہیں, مگر آج آپ کے لیے میں نے کہا کہ میں اردو میں بات کر لوں. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھیں, اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے آنکھ اور بازو ہیں اور کان ہیں حکومت کے, اور آپ کے ساتھ ہی جو ہے نظام چلے گا. ابھی بہت جلد آخری بات جو ہے, یہ روزنامچہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ دیہی مراکز مال میں, اس میں آپ نے گاؤں کی ہر چیز رپورٹ کرنی ہے. ٹیچر کی غیر حاضری بھی رپورٹ کرنی ہے, جو ہے BHU کے اندر دوائی نہ ہونا بھی رپورٹ کرنی ہے, سرکاری رقبے سے درخت کا کٹنا بھی رپورٹ کرنا ہے, کسی نے قبضہ کیا وہ بھی رپورٹ کرنا ہے. نمبردار پٹواری آپ کے ساتھ ہوئیں گے, اس میں ان کو ساتھ شامل کرنے اس لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی ہیں نوجوان, اور اس قسم کی باتوں سے چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو ہم نے آپ کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے, جس میں نمبردار آپ کے ساتھ ہوگا. آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی جرم ہو گیا ہے وہ بھی آپ نے رپورٹ کرنا ہے, اور اس طرح کی ڈھیر ساری چیزیں آپ کو پراپر اورینٹیشن اس کے اوپر دیں گے آپ کی ٹریننگ کے دوران, مگر ہم انشاءاللہ اس کو اگلے 8-10 دن میں شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں جو مس کر گیا, گرداوری جو ہے نا جی, وہ بڑا ایک اہم ہمارا فنکشن ہے, اس میں بے شمار چیزیں ہیں, اور اس دفعہ جو ہم نے پوری ایپ ریوائز کی ہے, پچھلی دفعہ کی غلطیوں کا احاطہ کیا ہے, تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. آپ اس دفعہ لینڈ ریکارڈ کا جو ہمارا ڈیجیٹائز ڈیٹا ہے اس کے ساتھ پوری طرح سے لنکڈ ہے ہماری گرداوری کیا ہے. تو آپ جیسے ہی وہ کھولیں گے تو فوراً مالک کا نام, آپ کو ایک مشترکہ کھاتا ہے تو 6 لوگوں کا نام آ جائے گا, آپ اس میں سے ایک سلیکٹ کر لیں, اور کیا کہتے ہیں اگر مشترکہ کھاتا نہیں ہے پھر اس میں آپ اس کا نام شو کر دیں تو اس اکیلے کا نام آ جائے گا, اس کے اندر زمین کی قسم آ جائے گی, کھاتا کھتونی ہر چیز لکھائی جائے گی. آپ نے صرف 4 کام کرنے ہیں, ایک وہ تصویر لینی ہے اور اس کو موقع سے اپلوڈ کرنا ہے. نمبر 2 آپ نے شناختی کارڈ ڈالنا ہے, اگر شناختی کارڈ نہیں ہے وہ آپ ڈالنا ہے. نمبر 3 آپ نے فصل کا جھاڑ لکھنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جھاڑ پیداوار کتنا اہم فنکشن ہے. ہر سال آپ پڑھتے ہیں گندم کم ہو گئی, چاول کم ہو گیا, کپاس ایسے ہو گئی, امپورٹ کرنی پڑ گئی. یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ کسی اور محکمے میں یہ سخت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایکوریٹ اسسمنٹ دے سکیں, سوا کہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے اس کے علاوہ. تو آپ نے وہ جھاڑ پیداوار جو ہے اس سے نکلے گی, جب ہم ٹوٹل کرتے جائیں گے ایک ایکڑ کا, ایک فیلڈ کا بیک اینڈ کے اوپر وہ ہمارے پاس ہے, ہم ایکوریٹ اسسمنٹ کریں گے. گندم اتنی ہے, شوگر کین کمال اتنا ہے, باقی اتنا ہے. اور ایک آپ نے زمین کی قیمت لگانی ہے. ہمارے پاس جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ویلیویشن ٹیبل کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ہمارے ویلیویشن ٹیبل ٹھیک نہیں ہے. گاؤں میں ایکڑ کی قیمت 20 لاکھ ہے, ہمارے ویلیویشن ٹیبل میں 3 لاکھ لکھی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس ٹھیک نہیں لگتا. تو آپ نے وہ کرنی ہے, آپ کی گرداوری کی بنیاد پہ ویلیویشن ٹیبل نہیں بنے گے, تو جھاڑ پیداوار بھی نکلے گی, ویلیویشن ٹیبل بھی نہیں بنے گے. اور باقی ایک تغیر کاشت آپ نے صرف لکھنا ہے, اس کے لیے آپ کو روزنامہ جی وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو گرداوری جو ہے اس دفعہ تھوڑے دن بعد شروع کریں گے. ہم نے نوٹیفائی تو 21 سے کیا ہوا ہے, مگر وہ ہم ایپ کو فائنل کنفیگریشن کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ 4-5 انٹریز کرنی پڑیں اور آپ ایک حصے میں 2 منٹ میں فارغ ہو جائیں. تو یہ ہیں جی بیٹا صاحب کو سب آپ نے جی سر, بڑا اچھا, بڑا کمپریہنسو. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے سب سے بڑے آفیسر جو یہاں پہ آئے ہیں, اور
سے توقع بھی کر رہے ہیں کہ جس جذبے شوق سے آپ آئے ہیں اسی طرح اپنی پرفارمنس بھی دکھائیں. اس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اوپر پہلے جو ایک دھبا لگا ہوا ہے کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے, لوگ کام نہیں کرتے, مین پریکٹس ہے, وہ چیزیں آپ نے دور کرنی ہیں. جو ایس ایم بی آر صاحب کے نئے انیشیٹو ہیں ان میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے, لوگوں کو خوش اخلاقی سے ملنا ہے, اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آپ کے انڈیپینڈنٹ آفسز ہیں, آپ اپنے دہی مرکز مال میں پٹواری کے آفس میں آپ بیٹھے ہوں گے, آپ وہاں کے آفیسر ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ آفیسر ہیں, آپ کو وہاں ساتھ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ آپ کو خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے, خوش سلوکی سے ملنا چاہیے, لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اور اسی طرح اپنے پٹوار سرکل میں جتنے نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ لائزان رکھیں. حکومت کے بہت سارے کام کرنے کو آپ کو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے, اے سی کی طرف سے آئیں گے, جی آپ یہ کریں, ادھر فلڈ آ رہا ہے وہ کریں, ادھر یہ ہونے والا ہے یہ کریں. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کا لائزان ہونا چاہیے. اگر آپ کے وہ پٹوار سرکل کے 20-25 نوٹیبلز سمجھیں گے کہ آپ ایک اچھے بندے ہیں, آپ کا اخلاق اچھا ہے, آپ کی سروس کا معیار اچھا ہے, وہ آپ کے ساتھ بڑا لائزان رکھیں گے. اس سے آپ کا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا, اوور آل گورنمنٹ کا امیج بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور ہماری پرفارمنس بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ باقی چیزیں ایس ایم بی آر صاحب نے جو بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں. ہم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں. اور جو لوگ ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے, جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ نوکری سے بھی جاتے ہیں اور ذلت و خواری میں بھی پڑ جاتے ہیں. جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں وہ بولڈ ہو کے کرتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نیک نیتی سے جو بھی آپ اچھے سے اچھا کام کریں گے کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جو آپ کا روز نامچے والا کام ہے, یہ دیکھیں آج سے بہت سال پہلے انگریز نے شروع کیا تھا اور یہ سب سے افیکٹو یہ ٹول ہوتا تھا. بیچ میں یہ حالات میں یہ دب گیا, اب دوبارہ ایس ایم بی آر صاحب نے اس کو الائیو کیا ہے. یہ آپ کے لیے بڑی پاور ہے. روز نامچے میں جو اندراج کرنا ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, غلط نہیں ہونا چاہیے. وہ سپریم کورٹ کا کہیں ایویڈنس کا کام وہ روز نامچہ دے گا. اس لیے جہاں جہاں آپ کی پوسٹنگ ہوگی اس روز نامچے کے اوپر بھی خصوصی طور پہ فوکس کریں. اور جو لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا, اپنے نمبردار جو ہیڈ مین ہیں ان کے ساتھ آپ کا بڑا لائزان ہونا چاہیے, ان کو عزت رسپیکٹ دیں. وہ بار بار آپ کے دفتر میں ہیں, چونکہ وہ ساری معلومات آپ کو وہ دیں گے, وہ بتائیں گے کہ وہاں فلاں بندے نے سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے, فلاں بندے نے درخت کاٹ دیا ہے, فلاں بندے نے وہ غلط کام کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کریں گے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو محکمہ مال میں خوش آمدید کہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح ایس ایم بی آر صاحب بڑا ٹائم نکال کے لاہور سے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں, یہ بھی شاید تاریخ میں پہلا ایسا موقع ہے. اور اس سے آپ کو مزید موٹیویٹ ہونا چاہیے اور مزید بہتر پرفارمنس دکھانی چاہیے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور بات تو نہیں ہونے والی, کیونکہ اب میں نے سبھی ضرورت کی طرف جانا ہے. کوئی اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو کہ جس کا ہم نے احاطہ نہیں کیا, مطلب وہ اس میں آپ نے اگر کوئی پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں. یہ بھی میں اس سے پہلے میں یہ صرف بتاتا چلوں کہ آپ کا رابطہ آپ کے اے سی کے ساتھ ہونا ہے. ہر سوال کا جواب آپ کے اے سی کے پاس ہے اور ہونا چاہیے آپ کے ریونیو افسر کے تھرو جو آپ کے اوپر قانون کو اور باقی ہے. اگر یہ ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سے سپورٹ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو اگر کسی کا کوئی اس باتوں کے جو آپ سے کر لی ہیں بنیادی باتیں یہی ہیں, کوئی اور اگر سوال ہے تو بتا دیں, ورنہ پھر آپ اپنا کام شام کریں. تھینک یو سر.